ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کو اس سٹرکچر میں شامل کیا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ آپ تجزیہ کر دیکھ لیں، ہندوستان میں بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، بنگلہ دیش جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہ جو اسٹرگلنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر ریاست کی جو کہ ضروری ترجیحات دوسری ہوتی ہیں تو تعلیم کا شعبہ سفر کرتا ہے۔ امریکہ میں اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے، یہاں پر اسٹیٹ کنٹرول ہی ہے، ایک طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر بھی موجود ہے، لیکن بنیادی تعلیم جو ہے وہ حکومت ہی فراہم کر رہی ہوتی ہے، اس کے وسائل لوگوں ہی سے لے کر، لیکن مینجمنٹ کا کام تو دینی لحاظ سے بتائیے گا کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے؟ اور ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر میں دو ہمارے سامنے ماڈلز آتے ہیں، آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے، ریاست کی ذمہ داری تو امن و امان فراہم کرنا ہے۔ ریاست اصلاً اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ امن قائم ہو اور لوگوں کے نزاعات میں عادلانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے، یعنی لوگوں کو عدل میسر آئے۔ نزاعات پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، انسان چونکہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے سوء استعمال سے لوگوں کے لیے بڑے مظالم وجود میں آ جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی جبلی سرکشی بھی موجود ہے، وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ ریاست کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کرے جس میں امن ہو، جس میں سلامتی ہو، جس میں لوگوں کی جان و مال آبرو کو کوئی خطرات نہ ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ ریاست کا بنیادی کام یہی ہے۔ اس کے سوا اگر ریاست کچھ کرتی ہے تو اچھی بات ہے، وسائل ہیں تو کیوں نہ کیا جائے۔ کسی بھی معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے ریاست، تو جو معاشرے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی ایسے بہت سے کام ہیں جو میں یا آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اس طرح کے کاموں میں سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ سوسائٹی بھی کرے گی، ریاست بھی کرے گی۔ لیکن یہ کہ کہاں سوسائٹی اپنے نظم میں یہ کام کرے، کہاں افراد انفرادی طور پر فیصلے کریں، کہاں کسی چیز میں کوئی کاروباری ذہنیت بھی مفید ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں اصل میں تجربات سے جاننے کی ہوتی ہیں، اور اس میں دنیا بھر میں بہت سے تجربات کیے ہیں لوگوں نے، کوئی ایک تجربہ تو نہیں کیا ہے۔ ریاست کے اہتمام میں ادارے قائم کرنے کا معاملہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوا، اس لیے کہ آج سے 100 سال پہلے سوسائٹی اس مقام پر ابھی نہیں تھی کہ جہاں بڑے بڑے منصوبے ریاست کی مدد کے بغیر قائم ہو سکیں۔ اب اگر مثال کے طور پر ریلوے لائن بچھانی ہے یا اور اس طرح کے کام کرنے ہیں تو یہ آج کے زمانے میں تو شاید ممکن ہو گیا ہے، لیکن آج سے 100-150 سال پہلے ریاست کا نظام ہی اس کے بارے میں اقدامات کرتا تھا۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق حالات سے ہے، حالات سے اور تجربات سے۔ تو اگر دنیا بھر کے تجربات سے اسی نتیجے پر لوگ پہنچے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لوگوں کے اہتمام میں ہونی چاہیے، یعنی پرائیویٹ تنظیمیں، پرائیویٹ ادارے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام انجام دے سکتے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ ایسا کوئی خلا ہے جو ریاست کی طاقتی سے بھرا جا سکتا ہے تو ضروریات تو اپنی جگہ رہیں گی، تو ریاست کو بھی یہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ بنیادی ذمہ داری البتہ وہی ہے کہ امن فراہم کیا جائے، حالات اور مواقع لوگوں کے لیے میسر ہوں، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی محنت سے یا اپنی تنظیموں سے یا اپنے معاملات سے یا اپنے اشتراک سے اس طرح کی خدمات انجام دیں۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ہم صاحب آخری 5-7 منٹ ہیں، چند اور توضیح پہلو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، ایک ٹرینڈ جب زمانے میں چل پڑتا ہے، ظاہری بات ہے زمانے میں آپ کی شناخت، آپ کا تعلیمی تشخص، آپ کا وجود، آپ کی ڈگری ہوتا ہے، اسی سے نوکریاں جڑی ہوئی ہیں، معاش کا پورا بندوبست، ایک سرکل ہے جس میں انسان جی رہا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں والدین کے اندر ایک جذبہ محرکہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے پاس ڈگری ہو، اس کے نتیجے میں وہ اعلیٰ نوکریوں تک پہنچے اور اچھے سرمایہ کے ساتھ ایک آسودہ حال زندگی گزار سکے۔ اس پوری کی پوری دوڑ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اذہان ہیں جن کو اللہ نے اس اختصاصی تعلیم کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، وہ ہنرمند پیدا ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں اور کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن والدین، خاندان کا بوجھ، اس طریقے سے تقابل جو ہے، ابھی تمہارے کزن نے تو اتنے نمبر لیے تھے، تم پیچھے رہ گئے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور میرا نہیں ہے، تو اس کو آپ کتنا مہلک سمجھتے ہیں؟ چونکہ ایک بڑی تعداد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یونیورسٹیاں تو بڑی طور پہ بنی ہیں اور سرکاری طور پہ سہولیات بھی ہیں، لیکن وہ بچے وہاں پر جاتے ہیں، سٹریس، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نہ تعلیم کے معاملے میں ایکسل کر پاتے ہیں، نہ سوسائٹی کے اندر اپنا کوئی مقام بنا پڑتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کے لوگ نہیں پیدا کیے ہوتے، بہت سے لوگوں میں ادبی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ بڑے شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں،
بعض لوگوں کے اندر سائنسی علوم کا فطری رجحان ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی طبیب بنے گا یا کوئی استاد بنے گا تو اس کا بھی ایک عمومی جبلی رجحان ہے جو انسان لے کے آتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے ہی ہر آدمی کو تعلیم پانی چاہیے۔ اس میں نہ والدین کو اپنی خواہشات کا اسیر بنانا چاہیے، نہ سوسائٹی کے اندر ایسے رجحانات پیدا ہونے دینے چاہیے جو لوگوں کو ایک طرف ہانک لے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پیدا کرتا ہے ان میں ہنرمند کتنے لوگ ہیں، ان میں تجارت کرنے والے کتنے ہیں، ان کے لیے یہ تربیت فراہم کی جائے کہ وہ خود اپنے ٹیلنٹ کو دریافت کرے اور پھر جو چیز دریافت کر لے اس کے لحاظ سے تعلیم پا سکے، ان کو عزت بھی اس کے لحاظ سے ملے۔ سوسائٹی میں یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے کہ ایک خاص شعبے یا ایک خاص پروفیشن ہی کے لیے سارے لوگ اعتماد پیدا کر رہے ہیں، بلکہ جتنے معاملات بھی ہو سکتے ہیں ان سب کے مواقع میسر رہے اور سب لوگوں کو باعزت طریقے سے وہ خدمات انجام دینے کا موقع ملے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو کسی خاص فن کی مہارت دے کے پیدا کیا ہے، کسی کے معاملے کی نوعیت خالص فکری ہے، وہ فلسفے میں اور دین کے حقائق میں کوئی بڑی خدمت انجام دے سکتا ہے، تو اس کا موقع ہونا چاہیے کہ اس کے جو باطن میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو بہتر سے بہتر نشو و نما دی جا سکے۔ تو میرے نزدیک یہ چیز ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی خرابی کا باعث بنی ہے۔ اس میں بعض موقعوں پر بڑے عمدہ لوگوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی صلاحیتوں کے لوگ بعض دوسری چیزوں کی نظر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو میں تو اس سارے اصول کو ہی غلط سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں پوری تعلیم کا نظام قدم قدم پر لوگوں کا رہنما بننا چاہیے، اس طرح کے ادارے قائم کرنے چاہیے جو نوجوانوں کے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ کریں، ان کے رجحان طبع کو دیکھیں، ان کی صلاحیت کو دیکھیں اور ان کو مشورہ دیں کہ وہ اپنے لیے اس میدان کا انتخاب کر لیں۔ اور کسی بھی میدان میں اگر انسان فی الواقع اپنی اصل صلاحیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاش کے بھی بہتر مواقع پیدا کر دیں۔ بہت خوبصورت بات کی ہم صاحب۔ خاتمہ کرتے ہوئے ایک آخری چیز، ظاہری بات ہے ہم آپ کے تجربات سے سیکھتے بھی ہیں، بڑی تعداد میں نوجوان آپ کو سنتے ہیں اس وقت، وہ بچے بھی سن رہے ہوں گے جو اس وقت فیصلے کے مراحل پہ ہوں گے کہ ہم نے تعلیمی معاملے میں ایکسل کرنا ہے، یا اللہ نے ہمیں ہنرمند پیدا کیا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی ہر بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسکول کے بعد کالج جائے گا، کالج کے بعد یونیورسٹی جائے گا، یونیورسٹی کے بعد اچھی ڈگری لے کے وہ کسی جگہ پہ نوکری کر لے گا۔ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو ہنر کے لیے پیدا کیا ہے یا تعلیم کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے اندر اپنا خود شعور بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ ہر مرحلے پر تعلیم کے مختلف مراحل ہیں۔ میں نے تعلیم کی ابتدا کی ہے، میں نے کوئی 5-7 سال کی تعلیم پالی ہے، میں نے لوگوں نے تقسیم کیا ہے نا۔ آپ پرانی تعلیم میں بھی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائمری تعلیم ہے، یہ مڈل تک کی تعلیم ہے، یہ اس کے بعد بنیادی تعلیم ہے جو ایک براڈ بیس یا وسیع بنیاد تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، ان سب مراحل پر ایک بار موقع ملنا چاہیے کہ انسان اپنی کارکردگی کا جائزہ لے، اپنے رجحان طبیعت کا جائزہ لے، جن چیزوں میں اس کو دلچسپی محسوس ہوتی ہے ان کا جائزہ لے، اور اساتذہ بھی اور بڑے اہل علم بھی یہ مختلف اداروں میں میسر ہوں جن کی طرف رجوع کیا جا کاؤنسلنگ کا سکے، ایک پروسیس، اور وہ باقاعدہ طریقے پر مشورہ دیں، یعنی پوری کارکردگی کا جائزہ لیں، رجحان طبیعت کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنا مشورہ دیں۔ پھر اس میں انسان کی ساخت ایسی ہے کہ وہ صحیح و خطا سے بھی گزرتا ہے، اس میں ٹرائل ایرر بھی ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے پاس اس کا موقع ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس پر واضح ہو گیا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا تو وہ دوسرے فیصلے کی طرف جا سکے۔ اسی لیے وسیع بنیاد تعلیم کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی اتنی صلاحیت لوگوں میں ہر زاویے سے پیدا کر دی جائے کہ وہ وقت پر اپنا انتخاب کر سکے۔ تو وقت پر انتخاب انسان خود بھی کرتا ہے، اور سوسائٹی میں بھی ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے اور ایسے اہل علم کی رہنمائی میسر ہونی چاہیے، خاص طور پر اچھے ماہرین نفسیات جو انسان کو سمجھ کر اس کی زندگی کے معاملے میں اس کو صحیح مشورے دے سکیں۔